دوستو ورک آؤٹ اینڈ فٹنس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو اگر ہم بغور جائزہ لے لیں مدینہ پاک کی ریاست کا، جس کا قیام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو انکریج کیا تھا اس اسٹیٹ کے اندر، اس ریاست کے اندر، کہ یعنی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، کوئی اس پہ کھیچڑ بھی پھینکتا جیسا ایک بھٹی تو وہ ان کی عیادت کے لیے جاتا، ٹھیک ہے، راستے میں پتھر آتے ہیں تو اٹھا کے وہ سائڈ کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے انہوں نے پاکیزگی کا درس دیا، اور جسمانی طہارت، ماحول کی پاکیزگی، اور پھر اس طرح سے اپنے گلی محلے کی صفائی، اور اسی طرح سے جو سیوریج سسٹم ہے، اس ہر ایک چیز کے اوپر انہوں نے لیکچر دیا۔ اور پھر جو کیچڑ پہ ہم چلیں گے تو اس سے ناپاکی ہوگی۔ تو اب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ وضو کا کانسیپٹ تو ہمیں دیا، ٹھیک ہے، ابالش، کہ کیسے طہارت و پاکیزگی میں وضو کا کیا کردار ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا کیا ہے، منہ میں کو واش کرنے کا کیا ہے، لیکن جس گلی محلے سے ہم واک کر رہے ہوتے ہیں اور جو جوتا ہوتا ہے وہ تو ہر غلاظت پہ ہم ٹچ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو تو مسجد کے قریب بھی لے کے جانا ہی ناممکن ہے، یس۔ تو وہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر ہم نے کیا اپنے گلی محلوں کو ہم حضور کے سنت کے حساب سے ہم نیٹ اینڈ کلین رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری سیوریج سسٹم بھی اسی مطابق ہے؟ ماحول کی آلودگی میں ہمارا کیا کردار ہے؟ کیسے ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں؟ اور پھر جو خدائے رب العالمین نے سمندری جو چیزیں پیدا کی ہے، مخلوق، جو جاندار، کیا ان کی صحت، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے لیے ماحول کو ہم نے نیٹ اینڈ کلین رکھا ہے؟ اگر ہم بغور جائزہ لیتے ہم نے کسی طرح سے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھا ہے اس کو ڈرٹی کرنے میں۔ پھر دوسری طرف ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے، لوگ ایک دوسرے کو کیسے ورگلاتے ہیں، کیسے اپنے پارٹیز کو چمکائے رکھتے ہیں، تو ہم سراسر اس سٹینڈرڈ سے ہم بہت دور جا نکلے ہیں۔ تو اس کے لیے میں جو بھی ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایسے وہ تمام افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ مواقع دی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرے، تو خدا کے لیے آپ لوگ اس پاکستانی سسٹم پہ ریسرچ کریں اور ایسے سیٹ سٹینڈرڈز لائیں کہ جس سے ہمارا ملک ایک عظیم مملکت کیسے بنے، جیسا کہتا کہ مملکت خداداد پاکستان، تو وہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، یس۔ تو ہر اس سیکشن پہ ہم نے ریسرچ کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنا ہے، پھر معاشی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر زرعی پالیسی ہے، کیسے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ماحول میں ایک تو یہ ہے کہ ہم درخت کو کیسے کنٹرول کریں، کاٹے نہ، اس ماحول کو بھی مینٹین رکھے۔ دنیا میں بہت سارے ایگزامپلس ہیں جنہوں نے جانوروں کے لیے الگ راستہ رکھا ہے، روڈ کہیں سے جا رہی ہے تو اوپر سے برج بنایا ہے گراس سے، ٹھیک ہے، گھروں کے انوائرمنٹ کو اس ملک کی سورج، ہوا پہ ریسرچ کر کے وہ تمام چیزیں ڈیولپ کی ہیں، تو اس چیزوں کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے یونیورسٹیز بھی بہت اچھے ہیں، مثال کے طور پر قائد اعظم یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ہے،
اسی طرح سے نسٹ ہے. تو ان کو کنٹری لیول پہ سوچنا پڑے گا. یہ تمام جتنے بھی ٹاپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اچھے اچھے مارکس لاتے ہیں, جو ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ریسرچ کر کے اس ملک کے سیاستدانوں پہ بھی, بلکہ ان کی مینٹل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا, یہ دماغی طور سے کیسے ہیں, اور پھر سب کا ون ٹو آل. ٹھیک ہے, اس میں جو چوری والا کانسیپٹ ہے, کیسے ملک کو لوٹنا ہے, یہ ختم کرنا ہے. دھوکہ دینا عوام کو کیسا ہے, الیکشن کے ٹائم پہ کیسے فراڈس کرنا ہے, یہ ایک دماغی بیماری کا نام ہے. دس از اے مینٹل سکنس. تو اس کو ویلنس میں چینج کرنا ہے. وی ڈو ایگری کہ ہم انہی کو ایک لیڈر رکھیں گے, مگر ان کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو دماغی توازن ہے نا, وہ اپنی دین ایمان ہر چیز بھول چکی ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کی ایجوکیشن پہ کام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی بیسک اسلامک ایجوکیشن کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ان کی جو عیاشی کے اڈے ہیں یہ سب بند ہونے چاہیے, تو بھی کام ہوتا ہے. اب اگر کرنٹ سیٹ اپ میں بھی اگر پاکستان آرم فورس اور دوسرے لوگ جو بہت زیادہ سنسیئر اور ہانیسٹ آفیسرس ہیں, وہ بھی اگر مل کے نا اس چیز پہ کام کرنا سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, جنگ صرف ہندوستان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر وہ شخص ہندوستانی کہلائے گا یا آپ کے ملک دشمن ہے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے, چاہے ماحولی آلودگی میں ہو, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. ضروری نہیں کہ وہ گورنمنٹ کا آفیسر ہو, ایک عام شہری سے لے کر کے ایک گورنمنٹ کے رسپانسبل آفیسر, سب ون ٹو آل, وی آل آر رسپانسبل فار دی ڈیولپمنٹ سیفٹی آف آور بلوڈ کنٹری پاکستان. سو جو بھی میرا یہ آواز سن رہے ہیں, اٹس آل ناؤ اوور ٹو یو گائز.